چلیں ابھی میرے بھائی ہیں پاکستان سے، وہ ویڈیو کال پہ ہیں، لمبے بال والے زلفوں والے، ان کو لے کے آتے ہیں۔ لمبے زلف میرے بھائی آ گئے۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، السلام علیکم بھائی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی حسن اللہ یاری وعلیکم صاحب، علامہ السلام، صاحب، ٹھیک سلامت ٹھاک رہیں، ہیں؟ سلامت رہیں۔ جی پاکستان سے کال کر رہے ہیں؟ جی، پاکستان لاہور سے بات کر رہا ہوں میں، گلریز لاہور نام ہے میرا۔ پاکستان، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک، میری لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی چہرہ آپ کا آشنا لگ رہا ہے، کیا نام ہے؟ گلریز۔ ہاں گلریز، آپ نے فون کیا تھا نا پچھلی دفعہ؟ ہاں، وہ میری آڈیو کال ہوئی تھی اس پہ۔ ہاں آڈیو کال، اچھا اچھا، بات کریں، حکم کریں، کیا بات؟ جی میں نے بات یہ کرنی تھی، ابھی میں نے آپ سے السلام علیکم کہا ہے، آپ نے السلام مجھے کہا علیکم کیا ورحمۃ حال اللہ۔ ہے؟ جی ہاں تو آپ نے مجھے مجھے کہا میں نے نوٹ نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاں حکم کریں بھائی۔ ہاں، تو وہ میں نے ہی ایسے آپ کو تو پتہ میں سنی سے رافضی ہو گیا ہوں۔ آپ ہو گئے؟ ماشاء اللہ ماشاء جی جی، اللہ، خدا وہ آپ قبول کو کرے، بتایا خدا تو تھا قبول میں نے۔ کرے۔ اچھا مجھے یاد تو نہیں۔ وہ میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ کیا نام ہے، اب میں نے ایک بھائی کو کہا، میرے اہل سنت بھائی ہیں، ہوں وہ کہتے جی کہ کیا نام ہے، میں نے ان سے کہہ دیا شکر ہے میرے مولا کا، ہوں امام حسین کا۔ وہ کہتے جی شکر اللہ کا کرنا چاہیے، تم نے گناہ کیا، شرک کیا، نہیں نہیں، شکر تو ہر ایک کا شکر کرتا جو ہے۔ ہے۔ من لم یشکر الخالق، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ جس نے ہاں مخلوق کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کی شکر ادا نہیں کی نا۔ شکریہ تو ہم آپ کو کہتے ہیں، شکریہ بھائی، شکریہ کیا ہے؟ وہ شکریہ تو ہاں ہوتا جی، ہے، ہم کہتے ہیں شکریہ۔ شکریہ اردو میں مشہور لفظ ہے، یہ شکریہ اور شکر ہوں میں کوئی فرق نہیں ہے، شکریہ اور شکر میں وہ- کوئی فرق نہیں ہے جی۔ ہاں جی، تو وہ کہتے جی کہ کیا نام ہے، آپ نے یہ جو مولا حسین کا کہنا ہے کہ کرم میرے مولا کا، تو یہ آپ نے غلط ورڈ یوز کیا ہے۔ اس بات کے تو اوپر وہ کر رہے تھے تنقید مجھے نا۔ بہرحال من لم یشکر یہ شاید میں آپ کو حدیث دکھا سکا ہوں، یہ کس مصدر ہوں میں ہے؟ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق۔ ہم، آ، اچھا بہرحال یہ جو ہے نا، شکریہ ادا کرنا کسی شخص کا اگر احسان ہے، فضل ہے آپ پر، تو اس کا شکریہ ادا ہوں کرنا یہ تو ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی کافر بھی آپ کو ہوں پانی دیتا ہے، مثلا آپ کسی ہوں جگہ گئے نا، پانی نہیں ہے، ایک کافر آپ کو بھی ہاں پانی جی، دیتا ہے، تو فطرت یہی کہے گا کہ اس کو شکریہ ادا کرو۔ آپ مثلا کوئی مثلا آپ کا بچہ عزیز بیمار ہو جاتا ہے، تو آپ ہاں کو کسی کافر ڈاکٹر کے پاس بھی جانا، اگر وہ علاج کرتا ہے، محنت کرتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے لگن سے علاج کر رہے ہیں بچے کی، تو آپ اس کا ہوں شکریہ ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کریں گے بالکل آپ بالکل۔ کہیں گے کہ آپ بڑا احسان ہے، آپ کا بڑا احسان ہے، ہوں بڑا تفضل ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا، کہ آپ میرے بچے کے لیے آپ نے اتنا محنت کیا۔ تو یہ تو ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور اسلام نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ اب تفضل اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا ہم پر، وہ تو میں نے آپ کو دکھایا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ ہاں وسلم جی، کا آپ نے فضل ہے۔ بتایا بھی ہے۔ ہم، وہ سورہ مبارک توبہ کا میں نے ابھی آیت آپ کو دکھایا تھا بھائی کو، بھائی ہاں صاحب نے جب کال کیا تھا۔ ہم، دیکھیں یہ بھائی ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ قرآن مجید ہے، سورہ مبارک توبہ، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ توبہ میں آیہ نمبر ہے 59، 59۔ ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وقالوا حسبنا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فضل سے ہمیں عطا کرے گا، اللہ اور رسول اپنے فضل سے ہمیں عطا کریں گے۔ تو اللہ کا فضل ہوں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر فضل ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے۔ اس لیے اگر کسی کا فضل آپ پر ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو یہ پورا دین جو ہے ہمیں پہنچا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے پہنچا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ ہوں والسلام کے صدقے ہم توحید کو جانتے ہیں، نبوت کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، اور فروع کو جانتے ہیں، نماز روزے کو جانتے ہیں۔ ان کا فضل بڑا ہے ہم پر، اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو کیوں شکر ادا نہ کریں؟ ان کا احسان ہے۔ ایک شخص آپ کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جو شخص مجھے ایک کلمہ بھی سکھا دے
تو وہ اس کا اتنا احسان اس مجھ پر اتنا عظیم ہے کہ اس نے مجھے جیسا اپنا غلام بنایا. تو یہ اتنی باتیں ہم نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے سیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. ان کا فضل و احسان ہے ہم پر. اور پھر ہمارے احادیث میں، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و زمان اس لیے خلق کیا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں خلق کیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو خلق نہیں کرتا، نہ جنت کو، نہ نار کو، یا نہ دنیا کو، نہ فرشتوں کو، نہ ہمیں خلق کرتا اگر اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے. تو ہمیں اس لیے خلق کیا، تو ان کا بڑا احسان ہے. وہ ہمارے یہ کوئی حدیث پیش کر سکتے ہیں آپ، یہ جو آپ وہ کہہ رہے ہیں؟ بہت ہاں بہت حدیث ہے. میں آپ کو ابھی اہل سنت کی کوئی حدیث پیش کیجیے گا کہ اگر اللہ ان کی حدیث ابھی نہیں ہے، ہمارے ہاں حدیث ہے. ان کی حدیث میرے ذہن میں نہیں، ہمارے ہاں حدیث ہیں کہ رسول اہل بیت علیہ السلام اگر نہ ہوتے، شاید ان کے ہاں بھی حدیث ہے لیکن ابھی میرے پاس ذہن میں نہیں ہے. میں نے جو حدیث پڑھی ہیں وہ ہمارے طرق سے کئی ایک حدیث ہے، ایک نہیں کئی زیادہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ان کو خلق نہ کرتا ملائکہ وغیرہ کو، جنت و نار.